حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک 19 اور 20 سفر کو لاہور کی سرزمین پر آپ کے مزار پر انوار پر منایا جاتا ہے، اور اس میں جو جاہلانہ رسومات ہے ان کی بالکل ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ تعلیمات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہے، یہ کسی بزرگ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، نہ کسی عالم دین نے ان کو ہدایت کی ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں کہ ڈول ڈمکے کے ساتھ، ناچ گانے کے ساتھ اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کے بعد داتا کی چوکھٹ پر آ کر کہے کہ میں بہت زیادہ عاشق ہوں، بہت بڑا داتا کا ملنگ ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی تابعداری میں گزاری ہے، خود بھی اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو، اپنے مریدین کو ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا راستہ بتایا ہے، نہ کہ اپنا۔ آپ نے ہجرت فرمائی، ایک ملک سے دوسرے ملک آئے، افغانستان سے پاکستان میں لاہور کی سرزمین پر آئے۔ اس وقت یہ سارا ہند کا علاقہ تھا، بر صغیر تھا، تو آپ کسی تجارت کی نیت سے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے آئے تھے۔ سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے دین اسلام کا اتنا کام کیا کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور یاد آ گیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مشائخ اعظام ہیں وہ صرف پیری مریدی کی طرف دھیان نہ دیں، وہ اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت کرے۔ وہ یہ نہ چاہت کریں کہ میرے مرید زیادہ ہوں، میرے محبین زیادہ ہوں۔ وہ اللہ اس کے رسول کے جب دین کا کام کریں گے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ تو سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی شمع کو روشن کیا، یہاں دین کے چراغ جلائے ہیں۔ جب یہاں آئے تھے تو چاروں طرف کفر ہی کفر تھا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں کی تعداد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جنازے میں شریک تھے۔ جیسے آپ نے زندگی گزاری ہمیں بھی ویسے گزارنا چاہیے۔ اس سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزار پر انوار میں ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ آپ کے مزار پر آئیں، نعت خوانی کریں، نوافل پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر کریں اور وعدہ کریں، عہد کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، ان کے جو دربار ہوتے ہیں، آستانے ہوتے ہیں، ان پر ہر وقت رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وہاں پر دعائیں بہت جلد اللہ قبول فرماتا ہے، اپنے محبوب بندوں کے وسیلہ سے، اپنے محبوب بندوں کی وجہ سے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ تو جہاں پر حاضری بڑے بڑے اولیاء نے دی ہے، حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ جیسے گھٹنوں کے بل آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے در اقدس پر حاضر ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ کے پیر، آپ نے فرمایا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔